السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح کے اذکار کے بارے میں آج ہم بتانے والے ہیں کہ صبح کے کون کون سے اذکار ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں، وہ ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں۔ صبح کی تسبیحات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کیسے کریں۔ تو سب سے پہلے جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے دعا پڑھتے ہیں سو کر اٹھنے کی۔ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، یہ دعا ہے سو کر اٹھنے کی، اور سب سے پہلا ذکر بھی ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا۔ اس کے بعد پھر ہم وضو کرتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ذکر و اذکار ہیں وہ ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں۔ اس کے بعد حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 مرتبہ آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور بھی اس کو جتنا جی چاہے اس کو فجر کی نماز کے بعد یہ ذکر کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کو اس دعا کے ساتھ یاد کرتے رہیں۔ اس کے بعد آپ یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اس کو دن میں 1 بار 3 بار 5 بار تو ضرور پڑھا کریں، اور صبح صبح جتنی مرتبہ ہو سکے اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں۔ اور بھی دعائیں ہیں جو ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں۔ ایک دعا یہ بھی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر جب تک سورج نکل نہ آئے تب تک اس دعا کو پڑھتے رہیں۔ اس دعا کے بہت سارے فائدے ہیں اور بہت سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعا کو پڑھنے پر انعامات ہیں اور اجر و ثواب ہے بہت ہی زیادہ۔ اور اسی طرح سے لا حول ولا قوة الا باللہ لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ 3 مرتبہ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد آپ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے بھی اس ذکر کو خوب کریں، اور فجر کی نماز کے بعد بھی اس ذکر کو خوب کریں۔ اس سے رزق میں برکت آتی ہے، اللہ تعالیٰ رزق میں خوب برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور ان دعاؤں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا بہت ہی ضروری اور اہم ہے۔ صبح صبح جتنی زیادہ ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں، چاہے ان دعاؤں کو بھلے ہی چھوڑ دیں یا کم کر دیں، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آپ جتنا ہو سکے اتنا زیادہ قرآن مجید کی صبح صبح تلاوت کرنے کی عادت ڈالیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے، تو اس مناسبت سے آپ اس کو جتنا زیادہ پڑھیں گے اور جتنے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اللہ تعالیٰ کے اتنے ہی زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ اور قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس لیے ذکر میں سب سے بڑا ذکر قرآن مجید کو پڑھنا ہے اور قرآن مجید کا تلاوت کرنا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت سب سے بڑا ذکر ہے اور سب سے افضل ذکر ہے، اور پھر لا الہ الا اللہ بھی افضل ذکر ہے۔ افضل الذکر یہ بھی ہے کہ ذکر میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا کہنا بھی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں صبح صبح سب سے پہلے، اور ان دعاؤں کو بھی پڑھیں۔ ہم ان دعاؤں کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت بھی صبح صبح کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان دعاؤں کو پڑھ لیں 3 مرتبہ 5 مرتبہ 11 مرتبہ 21 مرتبہ، یا جتنا مرتبہ دل کرے اتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ آدھا گھنٹہ کریں، پون گھنٹہ کریں، 1 گھنٹہ کریں، 1 سپارہ پڑھیں، 2 سپارہ پڑھیں، 1.5 سپارہ پڑھیں، جتنا آسانی ہو سکے اتنی زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔
تو یہ ہیں صبح کے ذکر و اذکار جو ہم نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صبح صبح کس طرح سے یاد کیا جائے۔ تو جو ہم نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو اگر یاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، صبح میں بھی، دوپہر میں بھی اور شام میں بھی۔ تو دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ ہو سکے تو استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے تھے، جبکہ ہمارے نبی معصوم تھے اور بے گناہ تھے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو بھی کم سے کم 70 مرتبہ سے زیادہ یا 70 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے تاکہ سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ تو یہ تھے کچھ باتیں جو ہم نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔